السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے اتر پردیش کے ایک اہم مقام آگرہ پر کچھ مسلمانوں کو گھر واپسی پروگرام کے تحت واپس ہندو بنانے کی کوشش کی گئی۔ اخبار میں بڑی بڑی خبریں آئیں، پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ ہوا۔ اور مسلمان اس خبر کو پڑھ کر بڑے مغموم ہوئے کہ کچھ مسلمان اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر ہوئے۔ اس خبر میں کہاں تک سچائی ہے یہ ہم کہہ تو نہیں سکتے۔ ہمیشہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ایمان سے لوزلی بانڈ یعنی کمزور تعلق رکھتا ہے، وہ آسانی سے اس کا نشانہ بنتا ہے۔ جن کے پاس ایمان کی اہمیت نہیں، اسلام کی اہمیت نہیں، بس زندگی گزر جائے، پیٹ کی آگ بجھے، بچے پلے بڑھیں، اسی کے لیے آدمی سوچتا رہے، ایسے لوزلی بانڈ مسلمان ابھی نہیں ہمیشہ سے شکار ہوتے رہے۔ اور یہ ارتداد کا مسئلہ نیا نہیں، پرانا ہے۔ جب مسلمان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ طبقہ جو مسلم معاشرے میں بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ مزید اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے میں اس کا متاثر ہونا عین فطری بات ہے۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوگا، بعد کے واقعات اگر اس طرح ہوں، سیاسی جماعتیں بھی آئیں گی، مسلمان بھی احتجاج کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن یہ تمام کے تمام انگریزی زبان کے لفظ کے مطابق نی جرک ریاکشن ہے۔ نی یعنی گھٹنے کو ایک حرکت دے دیے، بس ایک تکلیف ہونے سے گھٹنا حرکت میں آ گیا، پھر خاموش رہ گیا، اسے کہتے ہیں نی جرک ریاکشن۔ ایک بیان ہو گیا، ایک جلسہ ہو گیا، پارلیمنٹ میں دھمال ہو گئی،
خبریں آئیں، خاموش۔ پھر دوسرا اس طرح واقعہ ہوگا، ایک اور نی جرک ریاکشن مسلمانوں کی طرف سے۔ تو دراصل ہم لوگ ہمیشہ سے ہی ایک اس طرح کا رد عمل دینے کے عادی ہو گئے، کوئی ٹھوس اور پائیدار کام کرنے کے عادی نہیں ہوئے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں میں ارتداد کی جو تلوار لٹک رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو ٹھوس اقدام کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ذہن میں 4 نکات ہیں۔ وہ غور کیے جا سکتے ہیں اور اس بنیاد پر ایک تحریک بھی چل سکتی ہے اور کوششیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یا کچھ اور لوگ ان 4 نکات پہ مزید کچھ ایڈ کر سکتے ہیں یا ان 4 نکات کو مسترد کر کے اور اچھی باتیں اس کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کام ٹھوس ہونا چاہیے اور پائیدار ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی تئیں جو سوچا، اس کا حل وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 4 نکات پہ ہم کو کوشش کرنی ہے اور مستقل کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا نکتہ یہ، ہندوستان کے تمام مسلمان، وہ کوئی بھی ہوں، وہ ایک اپنے آپ میں وننس، آپسی یکجہتی کے حیثیت میں اپنے آپ کو ایک سمجھیں۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے ہم یو پی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، یو پی اور اپر انڈیا کی طرف، جیسے غیر مسلموں میں ذات پات کا رجحان ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ذات پات کا رجحان ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، اپنے علاقے میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی مین سٹریم میں داخل نہیں ہیں۔ آپ گاؤں کو جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ڈسٹرکٹس اور گاؤں میں روئی دھنکنے والے، جنہیں نداف کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے، وہ علیحدہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ جو وننس کی کیفیت ہے، ہم پورے مسلمان ایک، وہ طبقہ، کمزور طبقہ، اپنے آپ کو مسلمانوں کی مین سٹریم کا حصہ نہیں سمجھتا۔ ایسے کئی ہیں۔ سابقہ وزیر محمد علی شبیر صاحب نے ایک سی ڈی بنائی تھی، مختلف مسلمان انتہائی کمزور معاشی حیثیت میں زندگی گزارتے ہیں، گاؤں کے بھی کناروں پہ رہتے ہیں، مسجدوں سے میں بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو بہت آسانی سے ظالم کے ہاتھ میں پھنس جائیں گے۔ ابھی آگرہ کے واقعے کی اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں آیا ہے جو معاشی طور پہ کمزور، مسلمانوں کے مین سٹریم میں داخل نہیں ہیں۔ کبھی ذات کی وجہ سے، کبھی معیشت کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے
برحال کچھ نہ کچھ وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا جز اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں. فیلنگ آف وننس جو ان کے اندر ہے وہ نہیں ہے. اب اس بات کی بھرپور کوشش کی جائے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان اپنے آپ کو مین سٹریم کا ایک فرد سمجھے. اس کی کوششیں بہت ضروری ہیں، ورنہ ہر چند دن میں اس طرح کے واقعات آئیں گے. آپ میرے ساتھ چلیں، ڈسٹرکٹ میں لداف ہیں، مچھیرے ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں. ان سے بات کریں گے تو وہ مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. رد عمل کے طور پہ وہ بھی دور ہو رہے ہیں. ایسے میں اگر کوئی باہر سے آ کے ان کے ایک معمولی مسئلے کو حل کر دے، آدھار کارڈ ہی کے مسئلے کو حل کر دے جس سے کچھ انہیں فائدہ ہو جائے، یہ تو ابھی گھر واپسی کا پروگرام ابھی چلا ہے. ہندوستان کے طول و عرض میں 2-3 دہوں سے کرسچن مشنری سے ہی کام کر رہی ہے. کمزور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے کرسچن بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی. تو ہمارا سب سے پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے، جو بھی کلمہ گو ہو وہ اپنا ہے، اس کے اندر اپنائیت کا احساس، وننس کا احساس ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. وہ غریب ہو کوئی بات نہیں، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہو کوئی بات نہیں، لیکن تو ہمارا مین سٹریم کا ایک جز ہے، تو مومن ہے. یہ کیفیت مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ارباب حل اقدار ان کو آگے آنا چاہیے، جس میں علماء بھی ہیں، زعماء بھی ہیں، ملت کے کبائر بھی ہیں. وہ تمام کے تمام ایک باضابطہ پروگرام بنا کے مسلمانوں کے اندر وننس، یہ جو لوزلی باؤنڈ طبقات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے اندر اپنائیت کا احساس پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنائیت کا احساس پیدا کرنے کا باضابطہ حکم دیا اور یہ کہا، کہیں تو ابھارا اور کسی مقام پر ہلکے سے سرزنش بھی کی. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف 7 آیتیں، سبعا من المثانی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، مفسرین نے کہا اس کا مطلب سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن مجید ہم نے عطا کیا، اور اللہ کے نبی سے کہا گیا اب جب اس عظیم نعمت کو تم پا گئے ہو تو اب تمہاری نگاہ ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے جن کو ہم نے دنیا کا کچھ حصہ دے دیا ہے. کسی کو خدا دے دیا ہے، کسی کو مال و دولت دے دی ہے،
کسی کو بہترین گھر دے دیا ہے، کسی کو معاشرے کا رتبہ دے دیا ہے۔ یہ تمام نعمتوں سے اونچی اور شاندار نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، سورہ فاتحہ اور قرآن مجید۔ اب آپ کی نگاہیں ان کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے، اور ان کے بارے میں تو آپ کو غم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور حکم دیا کہ مسلمانوں کے اندر وننس پیدا کرو، ان کو مین سٹریم میں داخل کرنے کی کوشش کرو مسلمانوں کے۔ وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے گندھوں کو مومنین کی طرف جھکائے رکھو۔ بہت کم تعداد میں ہے آپ کے پاس، ان کے پاس غربت ہے، 2 وقت کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے مقابلے میں سردار ہیں، عہدے ہیں، مال و دولت ہے، وہ ایمان قبول کر لیں تو مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے آپ پہ ایمان لایا ہے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا کرو، آپ مومنین کی طرف جھک جاؤ۔ جب آپ مومنین کی طرف جھک جائیں گے ان کے اندر وننس کا احساس پیدا ہوگا، اپنائیت کا احساس پیدا ہوگا، وہ مرکز سے جڑے رہیں گے، پھر انہیں کوئی ظالم چھین نہیں سکتا آپ سے۔ باضابطہ حکم دیا گیا اللہ کے نبی کو کہ اپنے کندھوں کو مومنین کی طرف جھکائے رکھے، آپ مومنین کی طرف جھک جائے، رحیمانہ کریمانہ انداز اختیار کریں۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، مسلمانوں میں انتہائی غریب 2 جوڑے پہننے کو نہیں رہتے تھے، 2 وقت کی روٹی مہیا نہیں تھی، اور مومنین کے مقابلے میں کفاران قریش مالدار، چکنے چپٹے، ہر چیز ان کے پاس مہیا نہیں، یہ آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دولت بیش بہا، مومنین کے دل میں جو ہے وہ ایمان ہے، ان کی طرف جھک جاؤ۔ یہ آیت ہمارے علماء کو جھنجھوڑ رہی ہے، ہمارے اکابرین کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اے طائران حرم، اٹھو، ان کمزور طبقات کی طرف توجہ کرو، ان کے اندر اپنائیت کا احساس پیدا کرو، وہ مرکز سے جڑے رہیں، تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہو، تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ وہ کمزور طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں، کمزور ہوں گے ضرور، لیکن ان کے دل میں وہ ایمان ہے، وہ دولت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ابھارا گیا، سورہ شورى میں بھی یہی کہا گا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے آپ کو ان مومنوں کی طرف جھکا دو جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی طرف جھکا دو۔ آج باطل پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، آپ نے کہاں اپنائیت پیدا کرنے کی مسلمانوں میں کوشش کی؟ آپ نے تو اپنے قلم چلا دیے، یہ کافر وہ کافر، اس کے سینے میں جو ایمان کی دیا جل رہی ہے اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی۔ بے شک آپ نے مدارس چلائے، آپ نے علم کی خدمت کی، مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے مسائل کو ہو سکتا ہے آپ نے حل کیا، لیکن مسلمانوں کے اندر وننس کا احساس، مسلمانوں کے اندر اپنائیت کا احساس پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر اپنائیت کا احساس تو کجا، ان کے صفوں کے اندر رکھنوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلک کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر۔
جب یہ رسہ کشی چلے گی وہ کمزور طبقات مرکز سے دور ہو جائیں گے، ایمانی مرکز سے دور ہو جائیں گے، اور کوئی بھیڑی آ کے جھپٹ لے جائے گا۔ اللہ کے نبی کو سرزنش کی گئی، دنیا میں مالدار، عہدیدار، بڑے آپ کے پاس اہمیت کے حامل نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن ہے، اندھا بھی ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئے تو اس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ مقصود رسول اللہ کو کہنا نہیں تھا، رسول اللہ کی وساطت سے قیامت تک کے لیے ایک رول بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ ہم نے ہمارے انتہائی پسندیدہ بندے محمد آخری نبی کو تک ہم نے اس معاملے میں سرزنش کی ہے، تو اس کی اہمیت جانو مسلمانوں، اہمیت جانو۔ حضرت ام مکتوم مکے میں جو کہ نابینا تھے لیکن دل میں اجالا تھا ایمان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفاران قریش کو دعوت دے رہے تھے، مالداروں کو، بڑے عہدیداروں کو، اور آپ کی یہ خواہش کہ ان میں سے اگر چند اسلام قبول کر لیں تو اسلام کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی بری بات نہیں، بہت ہی عمدہ بات۔ آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے کا اچھا آدمی، پاورفل آدمی اسلام قبول کر لے تو اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ ہمیشہ بہت سچی بات ہے۔ حضرت ام مکتوم ایسے موقع پہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ڈسٹریکشن محسوس کیا۔ ارے اس موقع پر یہ کیا ڈسٹریکشن ہے؟ میں مکے کے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت تھوڑا ٹھہر جاتے تو اچھا تھا۔ ہلکی سی ناگواری دل میں محسوس کی۔ اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کی کیا اہمیت ہے؟ اپنے آدم کے بچوں میں سب سے پسندیدہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈانٹا، سرزنش کی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ منہ پھیرے، برا لگا، پلٹ گئے، اس لیے کہ ایک اندھا تمہارے پاس آیا، تمہاری نصیحت سنتا اور نصیحت اس کے لیے کارگر ہو سکتی تھی، اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی، بلکہ ان کی طرف آپ نے توجہ کی جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، بے نیاز سمجھتے ہیں۔ اما من استغنا وانت لہ تصدی، ان کی طرف آپ رخ کر رہے تھے جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، گو کہ اندھا ہو لیکن اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس۔ اس کے اندر بھی ونس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی حرکت کی وجہ سے کہیں وہ اپنائیت کا احساس نہ کھو دے۔ یہ ویکر سیکشنز ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ویکر سیکشنز مسلمانوں میں بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں اس لیے دور ہیں مرکز سے۔ ان کے اندر ونس کا احساس، قرآن مجید کے نگاہوں میں مال، عہدہ کوئی اہمیت نہیں، بلکہ دل میں جو ایمان کا نور ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ بستی بستی مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ ان علاقوں میں جائیں، کمزور طبقات کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے
اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ تمہارے سینے میں جو دیا جل رہی ہے ایمان کی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تم اپنے ہو، تم ایک کمبل میں زندگی گزار رہے ہو، ہم موٹر نشین ہیں، حیدرآباد سے آئے نہیں۔ تمہارے سینے میں جو ایمان ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ نہ کوئی نداف ہے، نہ کوئی جلحا ہے، نہ کوئی تیلی ہے، پورے کے پورے ایک رب کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن پہ ایمان رکھنے والے۔ میرے بھائی، تم میرے ہو۔ یہ سب سے پہلا کام اس وقت مسلمانوں کو کرنا ہے۔ نی جرک ریاکشن دینا تو بڑا آسان ہے، گراؤنڈ ورک کرنا ہے اور ضروری ہے۔ ایک بڑا جلسہ عام حیدرآباد میں اس وقت ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، اس کے خلاف کئی دن تک اخبار میں خبریں چھپ سکتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرا کام، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلم امت میں جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفلسی بڑی لعنت ہے، اور مفلسی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ واقعہ بیان ثبوت پیش کر رہا ہے۔ آدھار کارڈ کے لیے، گیس سلنڈر کے لیے کتنی غربت ہے۔ ایک آدمی اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے آدھار کارڈ کے لیے، گیس سلنڈر کے لیے تف ہے مسلمانوں پر۔ لکھ پتی کروڑ پتی مسلمان ملت کے دامن میں موجود ہیں، مرفع حال مسلمان ملت کے دامن میں موجود ہے، لیکن یہ اپنی زندگی میں مست، انہیں کھانے کو اچھا مل جائے، ان کے بچے پڑھ لکھ لیں، ان کے بچوں کی شادیاں بہتر ہو جائیں۔ یہ کیا کیفیت ہے ہماری؟ حضرات گرامی، سوچنا چاہیے، مسلمانوں کے اندر غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، ناتمام کوششیں ہیں، بھرپور کوشش ہونی چاہیے، باضابطہ سروے بیسڈ کوشش ہونی چاہیے۔ کس علاقے میں کتنے مسلمان بلو پاورٹی لائن، کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، کس کا بچہ پڑھ رہا ہے، کس کا بچہ عین بچپن میں میکینک کے پاس یا ہوٹل میں کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس پورا ڈیٹا اور سروے ہونا چاہیے۔ تف ہے مسلمانوں پر، اپنے بچوں کی شادیوں میں تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے ہی سماج میں کمزور مسلمانوں کو بھیڑیے اچک کے لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے دربار میں کیا بتائیں گے؟ کیا اپنی شادیوں کی فوٹوگرافی پیش کریں گے؟ ویڈیوگرافی پیش کریں گے اپنے بچوں کی شادیوں کے اللہ کے دربار میں؟ ہر آدمی سوچے، اپنی زندگیوں میں اپنے آسائش پہ تو بھرپور خرچ ہو رہا ہے۔ آج اگر کچھ لوگ ارتداد کے شکار ہوتے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے، تو ذمہ دار کون ہے؟
ہم کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم دنیا میں کھا پی کے گزرنے کے لیے، بیل بکریوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بھی نہیں آئے دنیا میں، ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے آئے۔ بیٹھو مول صاحب، بیٹھو۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مکے میں جو آیتیں نازل کی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آیتیں لوگوں کے ایمان لانے سے پہلے اس لیے اتاری گئیں کہ معمولی چیزوں کی وجہ سے کہیں ایمان متزلزل نہ ہو جائے، اس لیے مسلمانوں ان پہ خرچ کرو۔ پہلے ہی سے ذہن بنایا گیا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ آپ مکے میں نازل ہونے والی تمام بیشتر آیتوں میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ حیرت ہے، انسان نے اس گاٹھی کو پار ہی نہیں کیا۔ وہ گاٹھی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا۔ جو لوگ غلام بن گئے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو غلامی سے نکالو۔ اس وقت غلامی کا تصور تھا، انسانوں کا خرید و فروخت چلتا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کا غلام ہوتا تھا۔ آج کتنے لوگ حالات کے غلام بن رہے ہیں اور بالکل اسلام اور کفر کی جل پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم جب بریانی پہ ہاتھ مارتے ہیں دعوتوں میں، یہ احساس نہیں ہوتا۔ کبھی جا کر دیکھیے کہ غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، اس کے بچے بل بلا کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں کوئی کھٹکا مارتا ہے کہ آؤ اسلام چھوڑو، میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گاٹھی کو پار کرو، غلامی سے لوگوں کو چھڑاؤ، اور ایک ایسے دن یتیم کی طرف جو بھوکا ہے، رشتہ دار ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اور وہ خاک نشین مسکین جو تم سے دور ہو رہا ہے، التجا نہیں کر رہا ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے، اس تک پہنچو، اس کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرو۔ آج زندگی ہماری سجائے، یہ پیٹ جو کہ دوزخ بنا ہوا ہے، اس میں اس کی دوزخ کی گرمی دور ہو جائے، زندگی بس گزر رہی ہے۔ آگرہ ایک واقعہ نہیں، اور واقعات کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، دنیا میں شرمسار، آخرت میں شرمسار۔ تیسرا کام، مسلمانوں کے اندر قرآن کی بنیاد پر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کی بنیاد پر، قصے کہانیوں کی بنیاد پر نہیں، مٹھی تقریروں کے ذریعے سے نہیں، ٹھیٹ قرآن کی بنیاد پر کہ ایمان کتنی بیش بہا دولت ہے، اور تم سے پہلے کے لوگوں نے اس ایمان کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ کیا اس کو اتنا معمولی سمجھتے ہو کہ آدھار کارڈ کے لیے، پیٹ کی بھوک کے لیے اس کا سودا کر رہے ہو ظالموں؟
اگر میں ایک تقریر کر لوں تو غیر اہم ہو جاتی ہے، اللہ کا کلام اگر آ جاتا ہے تو اس کے سینے میں ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک تقریر کے ذریعے مول صاحب اچھی بات بولے، ختم۔ مول صاحب اچھی تقریر کرے، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر ہو، مول صاحب اچھی بات کرے، اچھی تقریر، واہ کیا اچھی تقریر ہے، اگلے پروگرام میں بھی مول صاحب کو بلانا، یہی رہتا ہے ری ایکشن۔ لیکن جب اس کے سامنے قرآنی آیتیں آئیں اور وہ قرآنی آیتیں اسے جھنجھوڑ دیں اور ان آیتوں کے ذریعے سے اس کے ایمان کی سلامتی کا کوئی راستہ بن گیا، گزشتہ صدیوں سے ہندوستان میں قرآن کی بنیاد پہ ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ پنڈتی ایک پنڈت کا کلچر پیدا کیا گیا ہے مسلمانوں کے اندر کہ کچھ پنڈت ہیں وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، عام مسلمان نہیں۔ اور باضابطہ یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، تم کیا سمجھتے قرآن؟ تاکہ نہیں میری تقریر سنو تاکہ میرا بھی اچھا نام ہو جائے۔ یہ وہ بات ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود آج یہ واقعات ہم کو دکھائی دے رہے ہیں۔ قرآن کس طرح ایمان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، واقعات کو پیش کرتا ہے۔ آئیے 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایمان کتنا اہم ترین ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، معرکہ ہوا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، جادوگر سجدے میں گر گئے، اعلان کیا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان قبول کر لیے۔ اب دیکھیے یہاں جو کشمکش ہوتی ہے، فرعون نے جو کہا ڈانٹ کرنی تھی ڈانٹ پلائی، پھر اس نے فیصلہ سنایا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ایک جگہ یہ کہا، دوسری جگہ یہ کہا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ تمہارے ایمان میرے سامنے تم نے قبول کیا، اوہ بڑی ہمت کی، میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کٹواؤں گا، رائٹ ہینڈ اینڈ لیفٹ لیگ، لیفٹ ہینڈ اینڈ رائٹ لیگ کٹا دوں گا، پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، بغیر ہاتھ پیر کے دھڑ کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ کین یو امیجن ایمان کس دوراہے پہ ہے؟ کیا یہ آدھار کارڈوں پر 2 وقت کے نیوالوں پہ بکنے والا ایمان ہوتا ہے؟ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے فرعون، اس نے کہا کہ نہیں، تم نے میری تصدیق کی ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کٹوا دوں گا، اور جو دھڑ بچا رہے گا میں کسی کھجور کے تنے پہ اونچائی پہ لٹکا دوں گا۔ یہ واقعات مسلمانوں کے اندر آنے چاہیے۔ ارے مسلمان، ایمان اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے رے مسلمان، یہ آدھار کارڈ والا ایمان نہیں ہے، یہ 2 کوڑیوں والا ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہوتا ہے
ہندوستان کے چپے چھپے میں ایک ایک مسلمان کے سامنے یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جس قرآن پہ تم ایمان رکھتے ہو اس میں یہ ایمان کا تذکرہ ہے، تمہارے پاس کیا یہ ایمان موجود ہے؟ جادوگر کہتے ہیں، ایک مقام پہ کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی فکر کی بات نہیں، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ڈرا رہا ہے، سزا سے ڈرا رہا ہے، کوئی بات نہیں، لا ضیر قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ انا نطمع یغفر لنا ربنا خطایانا وان كنا من المؤمنین۔ ہم طمع رکھتے ہیں، اب تم نے فیصلہ سنا دیا، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، تم نے فیصلہ سنا دیا، کوئی اثر نہیں، اب ہم صرف اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، اب تک کی جو گناہیں ہیں امید کرتے ہیں اس رب کائنات سے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم ایمان لانے والوں میں پہل کر رہے ہیں، ان کننا من المؤمنین۔ تمہارا یہ فیصلہ ہم اپنے پیر کے نیچے رگڑ رہے ہیں فرعون، ہماری توجہ تو اس وقت اس مالک کائنات کی طرف ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تو نے ثبوت دیکھ لیا کہ ہم پہلے مومنین میں سے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں تو بڑی عجیب گفتگو اللہ تعالیٰ نے پیش کی، جب اس نے دیکھیں ایمان کیسا ہوتا ہے۔ نوجوان بچے وہ بازو میں بیٹھی ہوئی کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے والی، ایمان رخصت اس کے لیے ایمان رخصت، خالی تھوپڑا اچھا ہے اس کا، سب کچھ گندی، دل میں ایمان نہیں، ایمان چھوڑ دے رہے، بہتر زندگی کے لیے ایمان چھوڑ دے رہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے کہ کمزور طبقات کو باضابطہ پلاننگ کے ذریعے سے ارتداد کا شکار کیا جا رہا ہے۔ کتنے بچے جو ہمارے سافٹ ویئر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو اپنے ایمان کو کھو چکے ہیں۔ سنو ایمان کی اہمیت۔ جب اعلان کیا فرعون نے کہ بغیر ہاتھ پیر کے دھڑ کو کھجور کے تنے پہ لٹکا دوں گا، قالو، انہوں نے کہا، کیا الفاظ ہیں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ ارے ہم کو دھمکی دے رہا ہاتھ پیر کٹا کے ختم کرنے کی، اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہ بینات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول دیا ہے۔ No, you cannot be preferred now. اب تک پریفرنس ہم نے دیا، فرعون زندہ باد کے نعرے ہم نے لگائے، لیکن اب نہیں ہوگا۔ لن نؤثرک، اب تجھے ترجیح نہیں دیں گے ہم، اس کے بعد کہ ہمارے پاس بینات آ گئی ہیں۔ والذی فطرنا، اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ رب کائنات، اس کے مقابلے میں ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ نہ
اس کے بعد کہتے ہیں انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ارے تیرا جو فیصلہ ہے یہ دنیا کی زندگی ہی کی حد تک ہے رے فرعون۔ دیکھو کیا ایمان ہے، کیا ایمان۔ دسترخوان ویٹ کر رہا اپنا، اچھا کھانا مل گیا، سونے کو اچھا بستر مل گیا، مسلمان یہ کن راہوں سے ایمان گزر رہا ہے، کن راہوں سے لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جادوگروں کی زبان سے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کیا ہے شیخ صاحب، وما اکرہتنا علیہ من السحر، یہ کہتے ہیں واللہ خیر و ابقا، کہتے ہیں اب ہم اس رب کائنات پہ ایمان لائے، امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، تو نے زبردستی جو ہم سے موسیٰ کے مقابلے میں جادو کروایا وہ بھی معاف کر دے گا ہمارا، وہ اللہ ہے۔ اکرہتنا، تو نے زبردستی ہم کو علیہ اس کے خلاف من السحر جادوگری کروائی، اور تو ہمارے کو ختم کرنے کی بات کر رہا، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ واللہ خیر و ابقا، خیر کی طرف اور ہمیشہ رہنے والے کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے کی تقریر، قرآن کا یہ ایک واقعہ کون سا زیادہ پائیدار ہے دوستو؟ سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو۔ قرآنی آیتیں اور یہ واقعہ، اس کے مقابلے میں جھوٹے سچے قصے، لچھے دار تقریریں 1-1 2-2 گھنٹے کی کام نہیں آئیں گی۔ قرآن سے نکلنے والا ایمان لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اصحاب اخدود کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا کہ کس طرح انہوں نے جلنا، ختم ہونا پسند کیا، ایمان کے سودے کو منظور نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، چپے چپے میں گھومنا چاہیے، اور خاص طور سے ویکر سیکشنز کی طرف ان کے اندر 3 باتیں پیدا کرنی چاہیے۔ ونس، تم ہمارے ہو۔ نمبر 2، کیا مسائل ہیں ہم حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نمبر 3، یہ قرآنی ایمان ہے دوست، قرآنی ایمان ہے۔ آخری کام جو مسلمانوں کو کرنا ہے، چوتھا اہم ترین کام، جب قوم اپنی افکار کی دعوت لوگوں کو دینا چھوڑ دیتی ہے تو وہ مدعو بن جاتی ہے، لوگ اسے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ایک سٹیپ اوپر ہوگا، دعوت دے رہے ہیں تو پھر وہ قوم مدعو نہیں ہوگی، وہ قوم اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہے گی۔ جب یہ قوم ایک سٹیپ نیچے ہو جائے گی، دوسری قومیں اوپر ہو جائیں گی اور بلائیں گی، آؤ آؤ ہمارے دامن میں آ جاؤ، تمہیں آدھار کارڈ ملے گا، ووٹر آئی ڈی ملے گا، گیس سلنڈر ملے گا، مہینے کو کچھ وظیفہ بھی ملے گا، آؤ۔
مسلمان، اللہ کے نبی نے اس مسلمان کو زمین پہ پیغام کو عام کرنے کے لیے چھوڑا ہے. جس دل میں جس ایمان کی روشنی تم رکھتے ہو اس سے ساری دنیا کو روشن کر دو، اس لیے چھوڑا ہے تم کو. کھا پی کے مزے کر کے ارے بیل بکریوں کی طرح گزر جائیں، کیا صورت بتائیں گے اللہ کے نبی کو؟ جب اللہ کے نبی نے یہ تذکرہ کیا، میرے امتی آ گیا میرے پاس، پیٹ بھر کے کھا رہا تھا، ویسٹ لائن تو کافی بڑھ گیا تھا تیرا، آگرہ کے بارے میں کیا خیال تھا تیرا؟ بتا کیوں ہوا آگرہ؟ میں نے تجھے ایمان کا چوکیدار بنا کے زمین پہ رکھا تھا نا، کیا کیا تو نے؟ ایک ایک آدمی سے سوال، ایک ایک آدمی سے سوال، کوئی عالم دین سے نہیں، معمولی مسلمان جو اپنے ایمان کے اظہار کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی کہ ایک آیت بھی تمہیں اگر معلوم ہے تو اس آیت کی ترسیل کا کام انجام دو. قرآن کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر دین کا کام کرو. چھوڑو وہ زمانہ چلا گیا کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے. تم اپنی اہمیت جتانے کے لیے قرآن کو سمجھنے سے روکتے ہو. قرآن سمجھو گے تو بھٹک جاؤ گے. آگرہ میں کون بھٹکایا؟ قرآن بھٹکایا. دل پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ کافر بنے ہیں. بتاؤ، انالیسس، سروے بتاؤ. ہے آپ کے پاس سروے؟ مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہو. قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بہک جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے. بتاؤ سروے کہ مسلمان، یہ وہ مسلمان ہیں، اتنے مسلمان جنہوں نے راز قرآن سمجھنے کی کوشش کی، بہک گئے، بگڑ گئے، ارتداد کا شکار ہو گئے. بتاؤ. آگرہ کا واقعہ بتا رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا، لوگ بچھڑتے چلے جا رہے ہیں. چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنا ہے. ان کے پیغام کو لوگوں کے سامنے عام کرنا ہے. جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ایک مسلمان کے کندھے پہ لگائی ہے، اس کو انجام دینا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے؟ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ولیمے کی دعوت دیتا، بہت اچھی بات بولا، اسلام کی طرف ٹھیک ہے آئیں گے. یہ عام معاشرہ ہے. بہت اچھے صاحب ہیں، میرے کو دعوت دیے، دیکھو نہیں دیے تو تھوپڑا ایسا موٹا ہو جاتا، کئی دن تک بات نہیں کرتے. اہمیت اس کی. اللہ کے نبی کے چہرے پہ جو غصے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، ہم دین کا کام نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے پیغام کو عام نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. مسلمانوں، یہ 4 پوائنٹ پروگرام ہے جس سے امت مسلمہ سر اٹھا کے ہندوستان میں جی سکتی ہے. نی جرک ریاکشن نہیں چاہیے ہم کو. تواتر کے ساتھ مستقل طور پر ایک پورے مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں 25 کروڑ، وہ غریب ہوں کہ امیر ہوں، اپنے آپ کو پچھڑے ہوئے سمجھتے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے اندر ونس کا احساس پیدا کیا جائے. گھوم گھوم کے ان کے اندر ونس کا احساس پیدا کیا جائے. دوسرا، ان کی معیشت جو کہ کمزور ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش. مت کھاؤ ایک وقت،
ایک دن بھوکے رہو، روزے سے رہو، 4 جوڑے کے بجائے 3 جوڑے پہ زندگی گزارو، ایک دن موٹر سائیکل نہ چلاؤ، پیدل چلو، کوئی بہت بڑی قربانی نہیں دینی ہے آپ کو، بہت بڑی قربانی نہیں دینی ہے۔ ہر آدمی مہینے میں 400-500 روپے سپیر کر دے کافی ہے۔ ہندوستان میں پھر غربت کی وجہ سے کوئی اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ جا کے 2 بریانی بل آیاتی، آج کل ویٹ سروس ٹیکس 20% لگا رہے ہیں، بریانی بھی کھا رہے ہیں، گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں، 100 روپے پہ 120۔ اب وہ بیٹھا ہوا کون ہے؟ وہ کس میں لگ رہا پیسہ؟ آگرہ میں لگ رہا یا نہیں؟ کیسا سپورٹ ہے دیکھیے ہمارا، ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو بھائیو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ رونا دھونا وہ قوم نہیں کرتی جو زندگی کا ثبوت دیتی ہے، حالات کا جائزہ لے کر اپنا راستہ طے کرتی ہے، زندہ قوم ہوتی ہے۔ 4 پوائنٹ پروگرام، یہ 4 پوائنٹ پروگرام میں کچھ پوائنٹ شامل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نکال کے آپ اپنے طور پہ شامل کر سکتے ہیں، یہ پورے 4 کے 4 نہیں اپنے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کام ہونا، ورنہ کوئی کل، کوئی پرسوں، کوئی 10 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد ہر آدمی کو اپنی سانسیں ختم کرنی ہے۔ اللہ کے دربار میں پہنچنے والا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کتنے ولی میں کھا کے آیا، کتنے ولی میں کرا، کون سی گاڑیوں میں گھوما، کیسا گھر بنایا، بیوی کو کتنی دفعہ اس کے چہرے پہ مسکان لایا، یہ نہیں پوچھیں گے۔ بتاؤ میرے رسول کے نمائندے کی حیثیت میں تم زندگی گزار رہے تھے، کیا کر کے آئے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔